حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد ماں بیٹا تنہا رہ گئے، بچہ کھچا زاد راہ ختم ہو گیا، تو پیاس کے غلبے پر سیدہ ہاجرہ فاران کی پہاڑی سے صفا کی پہاڑی پر پہنچی۔ وہاں نیچے وادی پر نظر کی تو چٹیل میدان نظر آیا جہاں دور دور تک کوئی آدم زاد نہ تھا۔ پھر وہاں سے دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑی پر پہنچی تو وہاں بھی کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ یوں آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگائے اور پھر تھک ہار کر اپنے بیٹے کے پاس آئیں تو دیکھا کہ قدرت الہی سے پانی ابل ابل کر پتھر کے نیچے سے اوپر کی طرف آ رہا تھا۔ آج حجاج انہی کی یاد میں صفا و مروہ کے 7 چکر لگاتے ہیں جسے صحیح کہا جاتا ہے۔ حضرت صدی لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کے لیے مقام حجر پر ایک چھپر بنا دیا تھا۔ پھر جبریل امین نے وہاں آ کر چشمہ کھول دیا۔ انہوں نے ہی سیدہ کو آگاہ کیا کہ اس چشمے سے اللہ رب العزت کے مہمان سیراب ہوتے رہیں گے۔ کچھ دنوں بعد لڑکے کا باپ آئے گا اور بیت اللہ تعمیر کرے گا۔ سیدہ نے بچے کو چپ کرایا اور ابلتے پانی کے چاروں طرف ایک مینڈ سی بنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے کہ اللہ کریم ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ چشمے کو اسی طرح چھوڑ دیتی تو یہ ایک جاری چشمہ بن جاتا۔ اس وقت بنو جرہم کا قافلہ پانی نہ ملنے پر اس سرزمین پر پریشان پھر رہا تھا۔ جب انہوں نے آبی پرندہ اڑتا ہوا دیکھا تو اس طرف آئے اور سیدہ اور ان کے بچے کو پانی کے چشمے کے پاس دیکھا۔ پھر یہ لوگ سیدہ ہاجرہ کی اجازت سے یہی قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی میں پرورش پائی، جوان ہوئے، عربی سیکھی اور شادی کی۔ پھر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور انہیں مقام حجر میں دفن کر دیا گیا۔ تاریخ طبری میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے کہ سیدہ سارہ کو مصر کے بادشاہ نے عطیے کے طور پر قبطی قبیلے کی ہاجرہ نامی ایک باندی دی۔ چونکہ سیدہ سارہ خود بانجھ تھیں تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کی اجازت دے دی۔ جب سیدہ ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سیدہ سارہ کو طبعی حزن اور افسوس ہوا کہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ اس طبعی غیرت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے پہنچا دیا۔ ابن جریر ایک اور روایت یوں نقل کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ دونوں بچوں میں ایک دن جھگڑا ہوا تو حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو گھر سے نکال دیا، پھر داخل ہونے کی اجازت دے دی، پھر ایک مرتبہ نکال دیا اور یوں کہا کہ اس کی ناک اور کان کاٹوں گی تاکہ یہ بدنما ہو جائے۔ بالآخر سیدہ سارہ نے کہا کہ تم میرے شہر میں نہ رہو۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ انہیں مکہ چھوڑ آئیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیت اللہ اور حرم کے نشانات ظاہر فرمائے۔ آپ کے ہمراہ جبریل امین بھی تھے۔ بیت اللہ کی جگہ ذرا بلند اور سرخ رنگ کی تھی۔ اسے دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا مجھے یہاں اترنے کا حکم ہے؟ جبریل امین نے عرض کی کہ جی ہاں۔ آپ اترے اور سیدہ ہاجرہ کو چھپر بنانے کا حکم دیا۔ پھر آپ علیہ السلام واپس شام چلے گئے۔ زاد راہ کے ختم ہونے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو سیدہ ہاجرہ صفا و مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں سرگرداں رہیں اور کل 7 چکر لگائے۔ پریشانی میں جب بیٹے کے پاس آئیں تو دیکھا کہ وہ زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اتنے میں جبریل امین نے آواز دی کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ابراہیم کے بیٹے کی والدہ ہوں۔ جبریل امین نے کہا کہ تم دونوں نے کس پر بھروسہ کیا؟ فرمایا اللہ پر۔ جبریل امین نے کہا کہ تم نے کفایت کرنے والی ذات پر بھروسہ کیا۔ بچے نے پاؤں کی انگلیوں سے زمین کو کھرچا تو وہاں سے پانی نکلا اور سیدہ ہاجرہ اس کو روکنے لگی۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ کچھ رد و بدل کے ساتھ یوں بیان کرتے ہیں کہ مدد کی تلاش میں ایک تھکے ماندے انسان کی طرح پہاڑ پر چڑھیں تو کچھ آواز محسوس کی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اب خاموش ہو جا، میں نے تیری آواز سن لی ہے۔ پھر ایک فرشتہ آیا، اس نے زمزم کی جگہ پر پاؤں مارا تو چشمہ ابل پڑا اور سیدہ اس کو مشکیزے میں ڈالنے لگی۔
ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ایک ٹیلے کی مانند سطح زمین سے قدرے بلند جگہ تھی، سیلاب آتے اور وہ اسے دائیں بائیں سے کاٹ کر لے جاتے۔ سیدہ یہاں قیام پذیر رہیں حتیٰ کہ بنو جرہم پانی کی تلاش میں سرگرداں یہاں تک پہنچے اور پھر سیدہ کی اجازت سے یہاں رہنے لگے، تاہم پانی پر سیدہ کا حق قرار پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہیں جوان ہوئے، عربی زبان سیکھی اور ایک عورت سے شادی کر لی۔ سیدہ ہاجرہ نے یہیں انتقال فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ملنے کے لیے آئے تو بیٹے کو غیر حاضر پا کر بہو سے حالات دریافت کیے تو اس نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جب تیرا خاوند آئے تو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ حضرت تشریف لائے اور نبوت کی خوشبو محسوس کی تو پوچھا کہ کون آیا تھا؟ بیوی نے کہا کہ اس شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے، مجھ سے آپ کے بارے میں اور ہماری گزران کے متعلق پوچھا۔ میں نے کہا تنگ دستی ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا کوئی پیغام چھوڑا؟ بولی کہ ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد محترم تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو طلاق دے دوں۔ چنانچہ بیوی کو طلاق دے کر ایک دوسری عورت سے نکاح کیا۔ ایک عرصے تک دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف نہ لائے۔ ایک دن پھر آئے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بیوی نے بتایا کہ وہ رزق کی تلاش میں گئے ہیں۔ پرسش احوال پر بتایا کہ اللہ کریم کا احسان ہے، اس کی حمد و ثنا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ بولی پانی اور گوشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے پانی اور گوشت میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف گوشت اور پانی پر مکے کے سوا کہیں کوئی گزارا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا خاوند آئے تو انہیں میرا سلام دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بیوی سے پوچھا کہ کوئی آیا تھا؟ اس نے پورا ماجرا کہہ دیا۔ پوچھا کہ کوئی وصیت کی تھی؟ بولی ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور کہا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھو۔ فرمایا وہ میرے والد گرامی تھے اور آپ دروازے کی چوکھٹ ہو، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اپنے پاس رکھوں۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔